السلام علیکم۔ لگ بھگ ایک ہفتے سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں ایک ہفتے سے میں مسلسل بیمار رہا، پریشان رہا، میری طبیعت خراب تھی۔ اب مجھے جا کے تھوڑی سی طبیعت میں اچھائی محسوس ہو رہی ہے۔ پورے ہفتے میں پریشان رہا، پورے ہفتے طبیعت خراب رہی۔ جسم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ضرورت میں نے پوری کی، دوائی لیا، اور اس کے علاوہ بھی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو میں نے پوری کی، لیکن پھر بھی میری طبیعت میں اچھائی محسوس نہیں ہوئی، پھر بھی میری طبیعت پریشان رہی۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں طبیعت میں اتنی پریشانی ہے؟ کہ ہم جسم کو چیز نہیں دے رہے ہیں جس چیز کی اس کو ضرورت ہے؟ ہماری روح کیوں پریشان ہے؟ میں نے چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، تو پھر پتہ چلا کہ وجہ تو کچھ الگ ہے۔ اصل میں جسم بیمار نہیں ہے، روح بیمار ہے۔ روح کو جس چیز کی تلاش ہے وہ چیز ہم نہیں دے رہے، ہم صرف جسم کو دے رہے ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کچھ اور، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے پھر ہم دوا لیتے ہیں، بخار لگتا ہے پھر اس کی بھی دوا لیتے ہیں۔ لیکن جسم کے اندر، روح کے اندر جو بخار ہے، روح جس چیز کی وجہ سے پریشان ہے، آخر وہ پریشان کیوں ہے، ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ نہیں، اللہ کے ذکر کرنے سے ہی صرف دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تم چاہے کہیں بھی بھاگ جاؤ، تم کہیں بھی اپنے روح کو، اپنے جسم کو سکون کرنے کے لیے کہیں بھی کسی بھی چیز کی تلاش کرو، لیکن نہیں، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا، دلوں کو سکون ملے گا۔ آج ہمارا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہم دوسرے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی آفس میں یا دفتر میں کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، یا ہم کوئی کام کرانا چاہ رہے ہیں، ہمارا کہیں فائل پھنسا ہوا ہے، تو پھر ہم اس فائل کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم اس کے لیے رشوت دیتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اصل میں اللہ چاہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے ساری چیزوں کو سپرد کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سامنے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کی ضرورت کو دیکھتا ہے، اللہ بندوں کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ہم صرف مادی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، وہ چیز جو فانی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم صرف وہاں اپنی چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم اپنے فائل کو نہیں سونپتے، اللہ کے سامنے ہم اپنی ضرورت کو نہیں سونپتے۔ اللہ جو ہر چیز کر سکتا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جو ہر چیز آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہم اس کے سامنے اپنی ضرورت کو نہیں سونپتے، ہم اس کے سامنے نہیں روتے، نہیں گڑ گڑاتے، اللہ سے ہم اپنی ضرورت کو نہیں مانگتے۔ ہم صرف لوگوں سے اپنی ضرورت کو مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ہماری ضرورت پوری ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج پریشان ہیں۔ ہمارا ذہن ڈپریشن کا شکار ہے، ہمارے ذہن میں سکون نہیں ہے، ہمیں سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے کے راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ یہاں مؤذن روزانہ 5 وقت اذان دیتا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دنیاوی چیزوں میں۔ ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے جاب میں۔ ہم اب کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے بزنس میں۔ ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ روپیوں میں، پیسوں میں؟ نہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حی علی الفلاح۔ مؤذن کیا آواز دیتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ گویا کہ کامیابی یہاں مسجد میں، کامیابی نماز کو اس کے صحیح وقت پہ پڑھنے پہ ہے، کامیابی نماز کو ادا کرنے پہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو کھانا کھانا ضروری ہے، بلکہ ہم اگر 2 دن کھانا نہیں کھائیں تو بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایک وقت بھی نماز نہ پڑھیں تو نہیں ہو سکتا۔ اور نماز پڑھنا صرف ہر ضرورت کو پوری کرنے کی چیز ہے، اللہ سے ڈائریکٹ اور بلا واسطہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے،
لیکن ہم نے اس طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم صرف دنیاوی چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو. نہیں حاصل ہو سکتا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ مانگیں، ہمیشہ یہ دعا کریں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی سارے کام کو پورا کر سکتا ہے. جب آپ کسی چیز کو اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ ضرور پورا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے بندے کی ضرورت کو کیوں نہ پورا کروں. میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پریشان حال ہے، مانگ رہا ہے، اور میں اس کی ضرورت کو پورا نہ کروں. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے شرم آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھتا ہے، تو پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کی ضرورت کو نہ پورا کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں کی ضرورت کو اسی وقت پورا کروں. اللہ اس طرح فرما رہے ہیں. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی ضرورت کو کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم کس سے طلبگار ہیں؟ ہمارا تو خالق وہ ہے نا، ہمارا مالک وہ ہے نا. ہمیں تو اس سے مانگنی چاہیے. ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا تو وہ ہے نا. جب وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے. اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو پھر ہم وہاں کیوں نہیں لو لگاتے؟ اللہ کے در سے ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جو میری ضرورت ہے، اللہ اس ضرورت کو پورا کر. یا اللہ میں بھٹک رہا ہوں، اللہ میں پریشان حال ہوں، اللہ مجھے ذہنی سکون نہیں ہے، اللہ مجھے ذہنی سکون دے. جب ہم اس نیت سے مانگیں گے اور جب ہم پورے تڑپ سے اللہ سے مانگیں گے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر ماں اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے تو اللہ ضرور ہماری ضرورت کو